السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ الیکشن کمیشن نے اپنا کام کر لیا ہے، نون لیگ جیت گئی ہے، آصف زرداری صاحب ہوں گے صدر، مگر کیسے؟ اور خیبر پختونخوا کے حالات کیا ہو رہے ہیں اور کیا ہوگا خیبر پختونخوا میں انتخابات کے دن، کیونکہ انتخابات کے لیے باقی 3 دن اور چوتھے دن ہوں گے انتخابات، تو لہٰذا اب گہما گہمی جو ہے وہ عروج پر جا رہی ہے اور دعوے دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں اور الزامات اور زیادہ شدید شکل اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ لیکن اس سارے کھیل میں الیکشن کمیشن نے اپنا بڑا کام جو ہے وہ بڑا کام کر لیا ہوا ہے۔ وہ کام کیا ہے اس پر میں بعد میں آؤں گا، لیکن اس سے پہلے جو صورتحال بن رہی ہے پاکستان کی اس پر بات کریں گے، اور میں آغاز کر لیتا ہوں کے پی کے میں۔ خیبر پختونخوا انتخابات کے حوالے سے سب سے حساس صوبہ سمجھا اور مانا جا رہا ہے۔ پنجاب بڑا پرسکون ہے، پنجاب میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ سندھ میں الیکشن ہی ون سائیڈڈ ہے، وہاں کوئی اتنا بڑا ٹربل نہیں ہوگا کوئی بہت بڑا۔ کراچی میں ذرا کچھ حلقوں میں مقابلے شقابلے ہوں گے، لیکن کراچی سے باہر باقی پورا کا پورا صوبہ ایک سائڈ پہ ٹلٹ مار کے کھڑا ہوا ہے، ون سائیڈڈ، یعنی کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ وہ آصفہ بھٹو زرداری اپنے جلسوں میں آج کل کہتی ہیں یہ اپنا جی ڈی اے وی ڈی اے اور تیر اور اس طرح، تو وہ اپنا یعنی وہ نعرہ انہوں نے نیا لگایا، تو وہ اپنا پیپلز پارٹی جو ہے اس کی سندھ میں حکمت عملی بڑی مؤثر رہی۔ انہوں نے باوجود اس کے کہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ وہ اسٹرانگ ہے وہاں پر، لیکن انہوں نے ایک علاقہ ایک حلقہ نہیں چھوڑا جہاں ان کی الیکشن کیمپین مرکزی لیڈرشپ، اگر بلاول نہیں تھے تو آصفہ گئی ہیں، آصفہ نہیں تھی تو آصف زرداری گئے، تو پراپر ایک الیکشن کیمپین انہوں نے کیا۔ تو سندھ میں تو کوئی مطلب ایک صورتحال اس طرح کی بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ کراچی میں کہیں کہیں کشیدگی کی صورتحال بنی تھی، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ اب جو کشیدگی پیدا کرنا چاہ رہے تھے ان کو کہیں نہ کہیں سے سمجھا دیا گیا ہے۔ لگ کیا رہا ہے، بلکہ میں آپ کو انفارمیشن کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں کہ ان کو کہا گیا کہ نہیں اس طرح نہیں، الیکشن لڑیں اور کی کہتے ہیں پنجابی بندے دے پترا ہار لڑو، مطلب یہ نہیں ہوگا کہ آپ لوگ دوبارہ بندوقیں نکال لیں اور لڑائی کریں۔ تو بہرحال لیکن جو خیبر پختونخوا ہے، پنجاب، پہلے پنجاب، اب پنجاب میں بھی الیکشن جو ہوگا اس میں روٹین کی مار کٹائی تو ہو سکتی ہے، ڈنڈا سوٹا چل سکتا ہے، لیکن پنجاب میں امن و امان کی ایسی صورتحال نہیں ہے الیکشن میں۔ انتخابات کے لیے پیپلز پارٹی کی الیکشن کیمپین مسلم لیگ نون سے زیادہ رہی پنجاب میں۔ مسلم لیگ نون کا پنجاب گڑھ ہے تو نواز شریف صاحب کے چند جلسے زیادہ مؤثر رہے، لیکن تحریک انصاف کا وجود ہی نہیں ہے۔ وجود سے مراد کہ وہ ایکٹیویٹی کر ہی نہیں پا رہی، ظاہر ان کو نہیں کرنے دی جا رہی، لیکن وہ پابندیوں میں بھی اپنا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، لیکن وہ نہیں ان کا بس چل رہا، تو بے بس ہو کر وہ گھروں میں بیٹھے ہوئے۔ اب وہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اب ساری توانائی آپ نے بچا کر رکھنی ہے اور 8 فروری کو آپ نے جو ہے وہ ناانصافی کا جواب لینا ہے، ناانصافی کا جواب دینا ہے، ناانصافی کا حساب لینا ہے۔ تو بہرحال پنجاب یعنی پولیٹیکلی تو کشیدگی ہو سکتی ہے، لیکن امن و امان کے حوالے سے پنجاب اوکے ہے۔ خیبر پختونخوا پہلے دن سے کہا جا رہا تھا کہ خیبر پختونخوا جو ہے وہ انتخابات کے حوالے سے بہت حساس ہے، اور کچھ یہ بھی چیزیں تھیں، خبریں تھیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ اگر انتخابات ڈیلے چاہتی ہے کروانا تو اس کے پیچھے ایک چیز یہ بھی تھی کہ خیبر پختونخوا میں حالات جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوں گے انتخابات میں، وہاں صورتحال گڑبڑ ہو سکتی ہے، اور انٹیلیجنس رپورٹس بھی تھیں، کچھ خدشات بھی تھے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب تو ببانگے دوئل کہتے رہے ہیں کہ جناب ہم تو وہاں الیکشن کیمپین ہی نہیں چلا پا رہے۔ تو وہاں پر اپنا پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے، پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار نہیں تھے، وہ جو قتل ہوئے نے 8 میں زیب گل، ان کو قتل کر دیا گیا تھا۔ عوامی نیشنل پارٹی کے لوگ مرڈر ہوئے وہاں پر مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر حملے ہو رہے ہیں، اور الیکشن کے شیڈیول سے پہلے جے یو آئی کے اوپر حملے ہوئے بلوچستان میں بھی اور خیبر پختونخوا میں بھی۔ لیکن جو نظر آ رہا ہے خیبر پختونخوا میں وہ ذرا ٹینشن والا ہے۔ ہمارے کچھ دوست تو یہ ابھی بھی اس خیال کے ہیں کہ انتخابات جو ہیں وہ 8 فروری کی صبح 8 بجے تک بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ انتخابات ہوں، کسی وجہ سے ملتوی ہو سکتے ہیں۔
تو اول تو ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا، اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ امن و امان کی صورتحال کی وجہ سے، تو پھر وہ خیال اگر کسی کا ہے، جس طرح میں آپ کو یاد ہوگا کامران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیں جی امن و امان کی صورتحال یہ ہو گئی ہے، ملک اپنا فوج جو ہے وہ گلی گلی اپنے لوگوں سے اپنا کس طرح لڑے گی، الیکشن کے دن بہت خون ریزی ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا، ڈرا رہے تھے. تو میں نے اس دن بھی کہا تھا، میں نے کہا کامران خان صاحب کو خون ریزی قبول ہے، الیکشن قبول نہیں ہے. تو کچھ لوگوں کی خواہش تھی کہ کے پی کے میں حالات جو ہے وہ بگڑے ہوئے ہیں، تو ان حالات کی وجہ سے انتخابات نہ کروائے جائیں. لیکن کے پی کے بگڑے ہوئے حالات کا حل بھی انتخابات ہی ہے، بگڑی ہوئی معیشت کا حل بھی الیکشن ہی ہے. کچھ عرصہ پہلے اپنا شیر افضل مروت صاحب گئے تھے کے پی کے مختلف علاقوں میں، تو وہاں پر ان کو گرفتار کرنے کی کوشش بھی کی گئی تھی، پھر لوگوں نے چھڑوا لیا، پھر وہ لاہور آئے تو لاہور سے گرفتار کر لیے گئے تھے، لیکن اس کے بعد پھر ان کو منع کر دیا گیا، پھر الیکشن کیمپین کرنے کی ان کو اجازت دے دی گئی. لیکن بہرحال اب کے پی کے میں کئی مقامات پر جھڑپیں ہوئی ہیں، پولیس کو پی ٹی آئی کے کارکنوں کہیں کوئی بھی نام دے دے ان کو، انہوں نے بے بس بنا دیا. اب آج یہ ہوا کہ کرک میں پی ٹی آئی نے جلسہ کرنا تھا اور وہاں پر پولیس آ گئی کہ جی آپ نے اجازت نہیں لی، جلسہ نہیں کر سکتے آپ. ہاتھا پائی ہوئی، تصادم ہوا، ڈنڈے چلے، پولیس کی گاڑیاں توڑ دی گئیں، اور وہاں پر پھر آنسو گیس چلا، فائرنگ ہوئی، 2 افراد زخمی ہوئے، ہسپتال منتقل کر دیے گئے. تو یہ جو الیکشن کے دوران ایکٹیویٹی نہ کرنے دینا بذات خود ہی ایک غیر جمہوری عمل ہے. انتخابات ہیں تو وہاں پر ہر پولیٹیکل پارٹی ایکٹیویٹی کر رہی ہے، تحریک انصاف نہیں کر رہی. میں کوئی تحریک انصاف کا سپورٹر نہیں ہوں، لیکن میں ایک بات کا جو ہے وہ میرا ہمیشہ سے موقف رہا ہے کہ اگر تحریک انصاف الیکشن کمیشن کے کاغذات میں بطور پولیٹیکل پارٹی رجسٹر ہے تو ان کو انتخابی مہم چلانے دینی چاہیے، اس کی اجازت ہونی چاہیے. اجازت دیں، اور جو لوگ شرپسند جو 9 میں ملوث ہیں ان کو پھڑے پائی جیلوں میں ڈالیں، جو امن و امان کی صورتحال پیدا کرے پکڑیں جیلوں میں ڈالیں. لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے. اب کے پی کے میں پنجاب میں تو زور ہی نہیں لگا رہی پی ٹی آئی، سندھ میں زور نہیں لگا رہی، بلوچستان میں نام و نشان ہی نہیں ہے. کچھ ایک آدھ ریلیز پیچھے نکلی تھی لیکن اس کے بعد ٹھنڈ بڑھ گئی وہاں پر بھی، ویسے برف باری ہے. تو اگر پی ٹی آئی رجسٹرڈ ہے تو پھر ان کو الیکشن کی کیمپین کرنے دیں. پھر صورتحال خراب کرنے کی ذمہ دار پھر انتظامیہ ہے نا ایک طرح سے. ویسے پچھلے دنوں کراچی میں جس طرح پی ٹی آئی والوں نے کیا، کم وہ بھی نہیں ہے. بورڈ بیسن پر وہ جو ایس ایچ او بھی تھے بھی ریاض نیازی، ان کا سر پھوڑ دیا تھا، ان کا چہرہ توڑ دیا تھا پورا کا پورا. پروٹیسٹ کرنے آئے تھے، پولیس نے روکا تو پولیس کے اوپر حملہ کر دیا. پولیس جہاں روکتی ہے پولیٹیکل ورکر، وہاں پر آپ دھرنا دے کر بیٹھ جائیں، نعرے لگائیں، جو مرضی کریں، لیکن اس طرح کی جو گنڈا گردی ٹائپ جو صورتحال کریٹ ہوتی ہے نا، یہ پھر پی ٹی آئی کے اگینسٹ جاتی ہے. تو جہاں ہم یہ بات کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو اجازت دی جائے تو پھر وہاں ہمیں دکھا دیا جاتا ہے کہ جناب ان کو اجازت دیں. یہ جو پولیس والوں کو زندہ لاش بنا دیتے ہیں، یہ جو سر پھاڑتے ہیں، یہ جو گاڑیاں توڑتے ہیں، جو پیٹرول پمپ چلاتے ہیں، ان کو اجازت دیں. تو بہرحال اب پی ٹی آئی کے پی کے میں کمزور نہیں ہوئی. کے پی کے میں ان کا نیٹ ورک تنظیم بے شک نہیں ہے، لیکن نیٹ ورک جو ہے وہ ان کے کینڈیڈیٹس کا یا ان کے ووٹرز کا موجود ہے. اب یہ ٹربل کریٹ کرے گا پولنگ ڈے پر. تو پولنگ ڈے کو کے پی کے میں گڑبڑ ہو سکتی ہے. کے پی کے پولنگ ڈے پر پرامن نہیں ہوگا 8 فروری کا. ظاہر ہے اس کے لیے فوج ڈپلائی ہوگی، اپنا الیکشن کمیشن نے فوج اور پیراملٹری فورسز مانگی ہیں، اور اس کی جو کور کمانڈر کانفرنس نے اس کی منظوری بھی دے دی ہے، وہ سارا کچھ ہو چکا ہوا ہے. لیکن امن و امان کی صورتحال کا خدشہ موجود ہے کے پی کے میں. بلوچستان میں تو ہے ہی ہے، وہاں پر تو کرے کر حملے ہو رہے ہیں روزانہ، کبھی پیپلز پارٹی کے دفتر پر، کبھی کسی کے دفتر پر. لیکن کے پی کے میں امن و امان کی صورتحال جو ہے وہ گڑبڑ ہو سکتی ہے. لہٰذا ظاہر ہے فوکس ہے انتظامیہ اس معاملے پر. اچھا اب معذرت، گلا ولا خراب ہوا ہے، بارش ہوئی ہے لاہور میں، منی سی بارش ہوئی ہے، فرق نہیں پڑا، تو گلے چلے سارے، ہر بندے کا گلا خراب ہے. موسم خشک موسم، سردی ایویں ہی گزر گئی، خشک سردی گزر گئی، نہ بارش نہ وہ سردی کا چس جو ہوتا ہے نا لاہور کی سردی کا، وہ نہیں آیا اس بار. بہرحال اچھا اب اگلی بات،
خواجہ آصف صاحب نے اپنے حلقے میں کوئی ایک خطاب شتاب فرمایا، اس میں انہوں نے کہا کہ جناب ہو گیا ہے، مسلم لیگ نون جیت چکی ہوئی ہے اور مائنڈ عوام نے اپنا بتا دیا ہوا ہے، اب رسمی سا اعلان ہونا باقی ہے۔ تو نون لیگ اپنی طرف سے، وہ کہہ رہے ہیں الیکشن میں باقی 2-3 دن ہے، تو نون لیگ اپنی طرف سے چل ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ جی ہم جیت جائیں گے۔ لیکن بہرحال میری تو اس معاملے پر جو ایک اسیسمنٹ ہے، اپنی اندازہ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی کا ووٹر بالکل نہ نکلا، گھروں میں بیٹھ گیا، تو پھر تو نون لیگ کلین سویپ کر لے گی پنجاب سے اور اس کے بعد مرکز میں حکومت بنا لے گی آرام سے۔ لیکن یہ نہیں ہوگا کہ پی ٹی آئی کا ووٹر چھپ کر بیٹھ جائے، دبک کر بیٹھ جائے، وہ نکلے گا، وہ بہت سے حلقوں میں بہت سی جگہوں پر پرابلم کریٹ کرے گا، اور پھر مسلم لیگ نون کے خواب جو ہیں وہ 8 فروری کو یا 9 فروری کو پتہ چلے گا کہ پورے ہو رہے ہیں، چکنا چور ہو رہے ہیں۔ کیونکہ ظاہر ہے مسلم لیگ نون اگر حکومت بنا جاتی ہے تو ظاہر ہے وہ کامیاب ہو جائے گی، لیکن لوزر ہوگی۔ پیپلز پارٹی حکومت بنائے نہ بنائے لوزر نہیں ہوگی، کیونکہ پیپلز پارٹی نے جتنی بھی سیٹیں پنجاب سے لینی ہے پیپلز پارٹی کے لیے بونس ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کا یہ الیکشن ایک طرح سے نہیں ہے، بلاول بھٹو کا الیکشن 2029 کا ہے، اور پیپلز پارٹی یا بلاول بھٹو ایک طرح سے نیٹ پریکٹس کر رہے ہیں۔ بھائی وہ سیٹیں مل گئی، حکومت کمفرٹیبلی بنا لی مخلوط، تو بلے بلے ہو جائے گی، وزیر اعظم بن جائیں گے۔ لیکن اگر نہیں ہوا تو کوئی ان کو یہ مطلب لوز نہیں کریں گے، مسلم لیگ نون لوز کرے گی۔ نواز شریف صاحب کل بیٹھک میں بیٹھے ہوئے تھے تو رضی صاحب نے کہا اور بجا کہا، انہوں نے کہا کہ جی نواز شریف صاحب ایسے تو لندن جوڑ کر نہیں نہ آئے، وہ وزیر اعظم بننے آئے، تو اگر ان کی حکومت نہیں بنے گی تو وہ ظاہر ہے نون لیگ کے لیے بڑا سیٹ بیک ہوگا، اپسیٹ ہوگا نون لیگ کے لیے، پیپلز پارٹی کے لیے نہیں ہوگا۔ تو خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں، ٹھیک کہہ رہے ہوں گے، سیاستدان ہیں، پرانے سیاستدان ہیں، حالات کی نبض پر ہم سے زیادہ ان کا ہاتھ ہوتا ہے اور حالات کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ اچھا ایک اور ٹوسٹ آیا ہے کہانی میں، وہ ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ڈان نیوز کو، نادر گرمانی کو ایک انٹرویو دیا، اس میں انہوں نے 2 باتیں کی، ویسے تو کافی باتیں لیکن میرے نزدیک وہ 2 باتیں امپورٹنٹ ہیں۔ ایک ان سے سوال ہوا تو اس پر انہوں نے کہا کہ جی آصف زرداری ہوں گے صدر، پیپلز پارٹی کی طرف سے صدر مملکت۔ اب اگر آصف زرداری صدر مملکت ہوں گے تو بلاول بھٹو تو پھر وزیر اعظم نہیں بنیں گے، پھر وہ کیا بنیں گے پھر؟ کیونکہ جو مزاج ایک رہا ہے پیپلز پارٹی کا، ہو سکتا ہے بدل لیں بھائی مزاج۔ وزیر اعظم گیلانی صاحب تھے تو آصف زرداری صدر بنے تھے، سندھ سے صدر اور پنجاب سے وزیر اعظم، اور آصف زرداری صدر بنے تھے تو وزیر اعلیٰ سندھ انہوں نے اپنی کسی بہن کو یا بہنوئی کو نہیں بنایا تھا، بنا سکتے تھے، نہیں بنایا تھا، ایک ان کا مزاج ہے۔ لیکن یہ دونوں بڑے عہدے اگر پیپلز پارٹی حکومت بنا پائے گی تو پھر آصف زرداری صدر ہوں گے اور بلاول وزیر اعظم ہوں گے، یہ بات اب سندھ میں کہتے ہیں کھوڑ ہونا تو لگے، یہ حساب کتاب نہیں لگ رہا۔ تو بہرحال دوسری بات جو بلاول بھٹو زرداری نے کی ہے وہ یہ ہے کہ عدت میں نکاح پر جو سزا ہوئی ہے عمران خان کو اور بشرا بی بی کو، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے اس پر افسوس ہوا ہے، سیاست میں اس حد تک نہیں جانا چاہیے۔ بات بالکل ٹھیک ہے، اس حد تک نہیں جانا چاہیے۔ میں نے اس جب سزا ہوئی تھی کل، تب بھی میں نے کہا تھا کہ اب یہ ایک فلڈ گیٹ کھل گیا ہوا ہے، اب ایسے ایسے مقدمات آئیں گے کہ آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے کہ کیا ہو رہا تھا یا کیا ہو رہا ہے سوسائٹی کے اندر۔ الیکشن کمیشن تمام تر جو تھے وسوسے، خدشات، ان کو الیکشن کمیشن نے مات دے کر فائنلی جو بیلٹ پیپر کی چھپائی مکمل کر لی ہے۔ نہ صرف وہ بیلٹ پیپر جو روٹین میں تھے، بلکہ وہ بھی جو معاملات عدالت میں تھے مختلف حلقوں کے، اور عدالتوں سے جو فیصلے آئے اور اس کے بعد کئی حلقوں میں نشان تبدیل ہوئے کینڈیڈیٹس کے، یا کینڈیڈیٹس جن کے کاغذات منظور نہیں ہوئے تھے ان کے کاغذات منظور ہو گئے، تو وہاں پر الیکشن کمیشن کو خدشات تھے کہ شاید وہاں پر ان کو الیکشن مؤخر کرنا پڑے، شاید وہاں پر بیلٹ پیپر چھاپ نہ سکے۔ لیکن الیکشن کمیشن نے ایک اعلامیہ جاری کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ 859 حلقوں کے لیے 26 کروڑ بیلٹ پیپر کی چھپائی کا کام تینوں سرکاری پریس اداروں نے مکمل کر لیا ہے۔ علاوہ ازیں وہ حلقے جہاں بیلٹ پیپر کی عدالتی فیصلوں کے مطابق دوبارہ چھپائی کرانا پڑی، ان حلقوں میں بھی بیلٹ پیپر کی چھپائی کا کام بر وقت مکمل کر لیا گیا ہے، اور اب پورے ملک میں بیلٹ پیپرز کی ترسیل کا عمل شروع ہے جو کل تک مکمل کر لیا جائے گا۔ کمیشن کے ترجمان کے مطابق
2018 کے عام انتخابات میں 22 کروڑ بیلٹ پیپر چھپائے گئے تھے اور اب 26 کروڑ یعنی 4 کروڑ بڑھے ہیں، اور ان کی جو طباعت ہے وہ جو ہے وہ 800 ٹن تھی پہلے اپنا 18 میں، اور اب 2024 میں جو ہے وہ بڑھ گئی ہے، وہ 21,070 ٹن۔ تو بہرحال اب یہ سارا یہ عمل ہو گیا مکمل، اب یہ ترسیل ہوگی پورے ملک میں، اور ملک بھر میں میرا خیال ہے کوئی جو اپنا کوئی 7 لاکھ سے زیادہ، بہرحال وہ فگر اس کو چھوڑ دیتے ہیں، فگر کو اتنا فگرس میں جانا کیا، جو پولنگ بوتھس ہیں اور پولنگ اسٹیشنز ہوں گی جو۔ تو الیکشن کمیشن نے اپنا کام کر لیا ہے مکمل، سیاستدانوں کے دعوے اپنی جگہ، پولنگ ڈے 8 فروری کو بتائے گا کہ جناب دعوے کس کے سچ ہیں، یا کوئی کون خوش فہمی میں مبتلا تھا، یا ایویں ہوئی ادھر ادھر کی مار رہا تھا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔